مفتہ اسماعیل جو ہمارے ایکس فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر آئی ایم ایف کا پلان نہیں ہوتا ہے تو نومبر میں جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس پہ جو ہمارے فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں ہوگا، اور ہماری یقین دہانی ہمیں کروائی ہے ہم نے امریکہ کو کہ جو آئی ایم ایف کا پلان ہے وہ یعنی ملے گا ہمیں، اور خدشات کو، ڈیفالٹ کے خدشات کو جو ہے وہ دور کرنا، ان کا یہ کہنا ہے۔ اچھا، اگر اسی کے ساتھ اب ہوا یہ کہ جہاں یہ وہیں پر ای یو کی طرف سے جو ہمیں خبر دیکھ رہی تھی جو چل رہی تھی، اور اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان انڈر ای یو اسکینر اوور رائڈ سچویشن، اور جو ٹریڈ ہے ہماری اور ان کی، اس حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور یہیں پر جب اس سب کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو جی ڈی پی ہے وہ 0.3% ہو گئی ہے، جبکہ انڈیا کی جی ڈی پی جو ہے وہ 7% سے اوپر جا رہی ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں اس سچویشن سر؟ کیا اس پہ کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے۔ پہلی بات جو ہے اس میں سب سے الارمنگ جو بات اور امپارٹنٹ بات ہے وہ یورپین یونین نے جو کنسرن شو کیا ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی سچویشن کے حوالے سے، تو یہ کریٹیکل اس لیے بھی ہے کہ اس طرح کے جو کنسرن ہوتے ہیں نا، یہ بعد میں ایسی پریکٹسز میں ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی اکنامک سچویشن جو ہے اس پہ اثر پڑتا ہے، جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، جی ڈی پی کی جو شرح ہے یا ڈیفالٹ کا جو خطرہ ہے۔ تو یہ چیزیں الٹیمیٹلی آپس میں جڑی ہوتی ہیں، اور پاکستان کو ایک بات لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یورپین یونین نے جو پاکستان کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیا ہوا ہے ان کی منڈیوں میں ایکسس کا، جس میں کہ پاکستان اپنی مصنوعات بیچ سکتا ہے۔ اب یہ عام لوگ اس چیز میں دلچسپی نہیں لیتے، لیکن ہر ملک کسی جگہ پہ جا کے تو ایک اسپیشل ٹیکسیشن لاز یا اس طرح کی دوسری ریسٹرکشن سے نکل کے، تو جب اس کو آپ ایک پریفرنشل قسم کی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، چونکہ دنیا میں ہر ملک اس چیز کا امیدوار ہے کہ ہمیں یہ دے دیا جائے۔ تو یہ یورپین یونین نے اس وقت جو کیا تھا اس کے بہت سارے کنسرن تھے، مثلا یہ کہ تھرڈ ورلڈ کی کچھ کنٹریز کو اس طریقے سے پک کیا جائے تاکہ وہاں کے لوگوں کی بھی مدد ہو۔ ظاہر ہے ان کے اپنے ایجنڈے بھی ہوتے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہمارا اس وقت ٹاپک نہیں کہ یورپین یونین کا کیا ایجنڈا ہے جس کی بنیاد پہ وہ دوسرے ملکوں کو ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیتے ہیں۔ لیکن جو اسٹیٹڈ آبجیکٹیو انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں وہ یہی ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی ایک براہ راست مدد ہو جاتی ہے، اور ملک سے غربت اور بے روزگاری کے خاتمے میں مدد ملتی ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد پاکستان جو ہے وہ یورپین یونین میں اس طرح کے ملکوں میں واحد ملک ہے جس کو اب تک بھی اس کی منڈیوں میں آپ اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں، حالانکہ آپ کی چیزوں کی دنیا بھر میں منڈیوں میں مانگ ختم ہو گئی۔ اس کی وجہ آپ کی جو کوالٹی میں ایک جو ڈکے ہے، کوالٹی آپ مینٹین نہیں کر سکے، دوسری جو ملک کے اندر انٹرنل سچویشن ہے جس کی وجہ سے پروڈکشن اٹ سیلف جو ہے اس کے اندر جو ایک ایفیشنسی ہوتی ہے، ٹائملی فیشن میں ڈیلیوریز ہوتی ہیں، بہت سارے اس کا ایک لمبے فیکٹرز ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان آلموسٹ جو ہے وہ دنیا بھر کی منڈیوں سے آؤٹ ہے، ود دی ایکسیپشن آف یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور یورپین یونین۔ اور اس کی وجہ یہ باقاعدہ امتیازی قانون ہیں جو ان کی بنیاد پہ پاکستان کو پروٹیکٹ کیا۔ اب اس میں جو واضح انہوں نے کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں، اس میں ایک ہیومن رائٹس اور ڈیموکریسی بھی ہے۔ مثلا پاکستان میں اگر آج مارشل لا لگ جاتا ہے یا ہیومن رائٹس کی اس سطح پہ وائلیشن ہوتی ہے کہ یورپین یونین اس کو جو ہے اگنور نہیں کر سکتی، تو ان کو فوری طور پہ اس کو ریورس کرنا پڑے گا۔ اب یہ پہلی بات ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ گزشتہ 10 سال کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ہے اس کو کسی انٹرنیشنل ادارے نے ریفلیکٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، رپورٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن انفیکٹ وہ ہمارے جو اپنے دیکھنے اور سننے یعنی آنکھوں دیکھا حال ہے اس کی موجودگی میں وہ آلموسٹ اس سطح پہ پہنچا ہوا ہے جس سطح پہ وہ بدترین قسم کی ڈکٹیٹرشپس کے زمانے میں تھا۔ مثلا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جو پاکستان میں رول تھا اور
حکمرانی جو ہے اس سے کوئی زیادہ نہیں تھا، دو کہ مارشل لا ڈکلیئر ہوا ہوا، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو سملیرٹیز ہیں کہ فار ایگزامپل پولیٹیکل ورکرز جو ہے وہ سینکڑوں کی تعداد میں، اگر ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں اریسٹڈ تھے، ان کو قلعوں میں لے جا کے تشدد کیا جاتا تھا، ان کو پارٹیاں چھوڑنے پہ مجبور کیا جاتا تھا، ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، اور ان کو توبہ تائب پہ مجبور کیا جاتا تھا۔ پریس پہ بھی پابندی تھی، لیکن اس سے زیادہ نہیں تھی جو ہم نے گزشتہ 5-7 سالوں میں، 3 سالوں میں اور اس سے پہلے پچھلے 1-2 سالوں میں ریپیٹڈلی دیکھی ہے، کہ پریس کو آلموسٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی سینسرشپ کے ہینڈ اوور کر دیا گیا ہے۔ دوسری کوئی صحیح ہی نہیں ہے کسی ایڈیٹر کی، پاکستان کے کسی نیوز پیپر یا کسی جو میڈیا چینلز ہیں ان پہ۔ تو یہ بات نہیں کہ یہ کوئی آج کی بات ہے، یہ گزشتہ 10-15 سال سے پاکستان ریورس لگایا ہوا ہے آن دا کاؤنٹ آف ڈیموکریسی اور آن دا کاؤنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس اور سول لبرٹیز۔ اس میں پاکستان ان ملکوں کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جن کو باقاعدہ انٹرنیشنلی مارک کیا گیا ہے ایز اے کنٹریز جنہوں نے ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کے کاؤنٹ پہ جو ہے وہ بدترین قسم کے اقدامات کیے، جس میں بلغاریہ ہو گیا یا ترکی ہو گیا اسپیسیفکلی، یا اس طرح کی کچھ دوسری کنٹریز جن کو باقاعدہ انٹرنیشنل ریٹنگ میں درجنوں کے حساب سے جو ہے وہ نیچے لایا گیا ہے۔ تو یہ اوور آل جو ہے وہ ایک رپورٹ ہے انٹرنیشنلی کہ اوور آل دنیا میں جو ڈیموکریسی اور ڈیموکریٹک پرنسپل اور پریکٹسز ہیں وہ ڈیمیج ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جن ملکوں میں اس نے بہت زیادہ ڈراسٹکلی یہ ہوا ہے ان میں پاکستان شامل ہے۔ اس کا جو ہے اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے ریفلیکٹ ہو رہا ہے یورپین یونین میں، اس لیے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز اس وقت انڈر سیج ہیں، میں سیج کا لفظ استعمال کروں گا کیونکہ دیٹ از دا موسٹ پراپر ورڈ ٹو ڈسکرائب دس سچویشن۔ ان کے جو ورکر بیٹھے ہوئے ہیں مثلا یورپ میں یا نارتھ امریکہ، وہ اپنے اپنے ممبرز آف پارلیمنٹس کو یا تو ای میلز لکھتے ہیں یا ان سے پرسنلی ملاقاتیں کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی۔ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے ریپیٹڈلی انٹرویوز کر رہا ہے جو بڑے پیمانے پہ پرنٹ میں بھی آ رہے ہیں۔ تو یورپین یونین اس کو اگنور نہیں کر سکتی۔ اگر یہ سچویشن جاری رہی تو یہ بات شیور ہے، اگر اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ بات شیور ہے کہ یورپین یونین جو ہے آپ کی اس طرح کی جو اسپیسیفک پریویلیجز ہیں یورپین یونین کی منڈیوں میں ایکسیس کی، ان کو جو ہے ریسٹرکٹ کر سکتی۔ جی میں یہ کہہ رہی تھی سر، آپ نے ٹرکی کا ذکر کیا نا، ٹرکی تو میرا خیال ہے ہم سے مچ بیٹر ہے۔ ابھی وہاں پہ کیسے الیکشن ہوا ہے، برابر ہو گیا، لیکن تب بھی وہاں پہ ایسا ہمیں کوئی وہ نظر نہیں آ رہا، مطلب جو ہوگا وہ ٹھیک ہے ہو جائے گا، اور یہ تو وہاں پہ تو یہ سچویشن ہے اس کے باوجود۔ لیکن سر اسی کے ساتھ ہمارا جب ہم یہ بات کریں تو ظاہر معیشت جڑی ہوئی ہے نا، حالات سے تو ظاہر ہے کہ معیشت جڑی ہوتی ہے، اس طرح کے حالات اچھے ہوں گے تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے وہ ابھی تک پلان تو نہیں ہوا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی صاحب کیوں نہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا پاکستان نے تو تمام شرائط پوری کر دی، ساری کنڈیشنز بار بار کہ سب کچھ کیا جی، لیکن ابھی تک اگر وہ نہیں کرے تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمارے فائنانس منسٹر یہی کہے جا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام، پاکستان نے امریکہ کو آئی ایم ایف پروگرام مکمل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ یہ تو ان کو کروانا چاہیے، ہم ان کو یقین دہانی کروا رہے ہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ اس کو پراپر کنٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو پوری گیم اس وقت ہو رہی ہے یہ اس وقت پیپلز ریپبلک آف چائنا ورسز یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے، جس میں کہ پاکستان جو ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر اتنی نہ تو صلاحیت ہے اور نہ ان کا فوکس یہ ہے کہ وہ اس کو پورے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ کے تو اس کے مطابق ری ایکٹ کر سکیں۔ یہ بات بالکل سیدھی سیدھی ہے، خود جب حکمران طبقات نے آج بھی کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے جتنا ہر ٹائم ہمیں دیا ہے اتنا تاریخ میں کسی ملک کو نہیں دیا، تو اس کے بعد پھر سوچنے کی بات کیا رہ جاتی ہے؟ یہ تو ایک کلیئر قسم کی سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کو ایک اسپیسیفک طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے اور اس کی اسپیسیفک ریزن ہے۔
اور اس کی اسپیسیفک ریزنز یہ آپ کی جو ہے وہ خارجہ پالیسی کی کمپلیٹ جو ہے وہ ناکامی ہے. ابھی ریسنٹلی آپ کے جو ڈاکومنٹ لیکس ہوئے ہیں یا آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس میں یہ چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں کہ آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہم جو انٹرنیشنل کولڈ وار ہے اس میں چین کا ساتھ دیں گے. اب یہ اتنی امیچور قسم کی اور دوسرے الفاظ میں ایک کانٹر پروڈکٹیو قسم کی پالیسی ہے کہ آپ کو کس حکیم نے بتایا ہے کہ آپ کا یہ مقدر ہے کہ آپ دنیا کی ہر کولڈ وار میں کسی نہ کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس کے نتیجے میں آپ اس کا جو برنٹ ہے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ برداشت کریں گے. پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی فارن پالیسی ہے جو آپ کو یہ پڑھاتی ہے کہ کولڈ وار میں آپ نے لازم فریق بننا ہے. دوسری طرف آپ انڈیا کی مثالیں دیتے ہیں اور بڑے حیرت سے کہتے ہیں جی کہ انڈیا کا جو ہے وہ جی ڈی پی 7% اور فلاں % ہو گیا اور ہمارا 0% پہ ہے. ایکلویہ نیوز انڈیا، انترراشٹریہ خبروں کا منچ.